اچھا صاحب مجھے اس پہ ذرا تھوڑی سی رائے دیجیے کہ اب ہم بچوں کو جو ہے وہ مغرب کے بعد گھروں پہ رکھیں، جو کال سینٹر ہیں وہ بند کر دیں، ہسپتالوں میں نرسیں نہ جائیں، کیا کریں؟ مطلب ادارے سارے بند کر دیں؟ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جیسے ابھی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو یقیناً ہمیں اس حادثے پر، اس سانحہ پر افسوس کرنا ہوگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول زندگی سکھائے. ہم جب ان سے انحراف کرتے ہیں نا تو پھر یہ سانحات جنم لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ اس طرح شدر بے مہار ہو جائیں. خذوا حذرکم، اللہ نے ہمیں اصول زندگی سکھایا کہ ہمیشہ احتیاط کو لازم پکڑے. قرآن پاک میں اللہ نے اصول زندگی سکھایا من شر غاسق اذا وقب، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر شر ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنے کا حکم ملا ہوا ہے. وقرن فی بیوتکن، اب میں ٹک کے رہنا چاہیے خواتین کو. اس میں یہ ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں نا، ہمیں انصاف اور عدل سے بات کرنی چاہیے. بلا شبہ اس معاشرے کے اندر کتنی خیر ہے. ابھی وہ علی عباس جو نوجوان ڈولفن کا، وہ جس جذبے کے ساتھ وہاں پہ پہنچا 4 منٹ کے اندر، یہ آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. ہمیں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. اس معاشرے کے اندر خیر ختم نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں مجھے ایک فتوے کے طور پہ بات کی ہے، کیا ایک کام کے لیے، ضروری کام کے لیے، گھر جانے کے لیے عورت رات کو اپنے بچوں کے ساتھ، جو کہ بچے اس کے محرم ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتی؟ دیکھیں یقیناً اس میں وہ سفر کر سکتی ہے، لیکن اس میں احتیاط کیا تھی؟ اس کا بھائی ہے، اس کا خامد کوئی ہے، اگر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی عزیز بڑا اس میں موجود ہو سکتا تھا. پھر کیا کرے؟ دیکھیں وہ بھائی اپنی بہن کے گھر سے نکل رہی ہے نا، تو بہن ہوئی تو اس کا محرم نہ ہوا نا. نہیں، محرم اس کے بچے تو ساتھ تھے نا. اس کو احتیاط کرنی ضروری تھی، لیکن اس بہن کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں یہاں اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کیس کو عام کیس نہ لیں. اس وقت پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، کہ ہمارا پڑوسی ملک وہ اس وقت بدنام ہے خواتین کے ریپ کے معاملے میں، وہ ہمیں برابر کرنے کے لیے بھی یہ اشارتیں ہو رہی ہیں. شاہ صاحب ایمانداری کی بات بتائے، خدا نہ خواستہ یہ کام کسی امیر المومنین کے دور میں ہوا ہوتا تو وہ مدعیوں کے چکر میں انصاف ختم ہو جاتا. بلا شبہ سچی بات، حکومت جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے مجرموں کو کیفر کردار انہوں نے حضرت عمر خطاب کی بات نہیں سنی کہ میں اس بکری کا بھی دیندار ہوں، دیکھیں نا، میں اس کے کھر کا بھی دیندار ہوں. ہم کتنے فخر سے یہ بیان کرتے کہ محمد بن قاسم ایک خاتون، مسلمان خاتون کی آواز سن کر لبیک ہے کہ یہاں تک پہنچا تھا. یہ ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو کس لیے بیان کرتے ہیں؟ جناب سیدنا عمر فاروق کی آپ بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. اللہ کفر کی حکومت اور ریاست کو برداشت کر لیتا ہے، برقرار رہنے دیتا ہے، لیکن ظلم کی حکومت اور بے انصافی کی حکومت کبھی برقرار نہیں رہ سکتی. تو یقیناً اس موقع پر ہمارے تمام اداروں کو اپنے فرائض انجام دینا ہوں گے. ہماری عدالتوں کو ایسے مجرموں کے ساتھ کسی نوعیت کی نرمی برتنا یہ اللہ کی بغاوت کے مترادف ہے. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. یہ جو زنا کے مرتکب ہوئے نے انداز، یہ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، ان کے ساتھ کسی نوعیت کی رافت اور نرمی تم اختیار نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہاں پر ہے نا، جی میں آپ کو شرط لگا کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ کے کہہ رہا ہوں، آپ یہ سب کو باغی دیکھیں گے. جی یہ سب باغی ہوں گے. اور قرآن نے کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو سرعام، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سرعام سزائیں دینی چاہیے. ایک منٹ ہے میرے پاس. فرانس میں یہ آیا ہوتا نا، میں خدا کی قسم اس وقت میں فرانس کو، میں نیدرلینڈ کو اسلامی جمہوریہ سمجھ رہا ہوں. اگر وہاں ہوا ہوتا تو وہ سزائیں سامنے لا کر دیتے، وہاں سزائیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کیوں نہیں اسلام میں نام لے کے قرآن کی سزا کو کیوں نہیں لاگو کیا جا رہا؟ شاہ صاحب بلال بھائی، قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف زنا کا معاملہ اب نہیں ہے، یہ راہزنی بھی ہے اور فساد فی الارض بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اور قرآن نے اس کی جو سزا دی ہے نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. ان کی تو ایک بازو اتار کر، پہلے ایک ٹانگ اس کی اتار کر ان کو سولی چڑھانا چاہیے، پھانسی دینا چاہیے. سارے NGO آپ کے خلاف ہوں گے. اور